السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ارباب سخن فہم، سامعین گرامی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ صفائی اور ستھرائی ایمان کا نصف سے زائد حصہ ہے۔ شطر کہتے ہیں نصف سے زائد حصہ کو۔ تو گویا کہ انسان کی زندگی کی بنیاد، ایک مسلمان کی زندگی کی بنیاد طہارت پر، صفائی اور ستھرائی پر ہے، اور اسی پر انسان کی کامیابی اور ناکامی، انسان کی شخصیت کا دار و مدار اور انحصار ہے۔ اور صفائی اور طہارت میں سب سے پہلے اور بنیادی چیز وہ استنجا ہے، اور استنجا کے جو مسائل، بہت سارے مسائل ہیں، اور خاص طور پر استنجا میں جو پیشاب کا استنجا ہے، پیشاب کے کرنے کے بعد وہ انتہائی ضروری، انتہائی جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے، اور اگر بنیاد خراب ہے تو طہارت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی، اور پھر اس کے بعد وضو نہیں ہو سکتا، پھر اس کے بعد نماز نہیں ہو سکتی، اور عبادت کوئی بھی درست نہیں۔ قرآن پاک کو چھونا، پکڑنا اور اس کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کو مس کر کے، تو یہ کبھی بھی درست اور جائز نہیں ہے طہارت کے بغیر۔ اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ جب استنجا کیا جائے تو اس کے بعد جو استنجے کا جو پانی ہے اس کو خوب اچھی طرح سے خشک کیا جائے۔ میڈیکل لحاظ سے بھی یہ نقصان دہ ہے، اور ویسے بھی یہ اگرچہ پاک تو ہے، پانی پاک تو ہے، لیکن یہ پانی مکروہ ہے کہ وہ کپڑوں کو تاکہ نہ لگے۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ پانی جو وہ نیچے جسم تک بہتا ہوا پاؤں تک پہنچ جاتا ہے، یہ بہت ہی ناپسند مکروہ بات ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، اچھی طرح سے خشک کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب استنجا کسی باہر جگہ پر کیا ہو، اور پتھروں سے کیا ہو، ڈھیلے سے کیا ہو، اور اگر کسی ایسی جگہ پر پانی پایا جائے، کسی نہر پر، کسی کول پر، اور وہاں پر اگر لوگوں کی آمد و رفت ہے اور بہت سارے لوگ موجود ہیں، اور اگر وہاں پر پانی کے ساتھ استنجا نہیں کیا جا سکتا، ممکن نہیں ہے، تو پھر وہاں پر اچھی طرح سے خشک کیا ہوا پتھروں کے ساتھ استنجا، اور ڈھیلے کے ساتھ استنجا، مٹی کے ساتھ استنجا کیا ہوا، اگر اچھی طرح سے مکمل طور پر صاف کیا ہوا ہے، صفائی کی ہوئی ہے، اور نجاست کو دور کیا ہوا ہے، نجاست کو زائل کیا ہوا ہے، صاف کیا ہوا ہے، تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر پانی سے استنجا ممکن نہ ہو، کہ کوئی جو ہے وہ چھپی ہوئی جگہ نہ ہو، کوئی آڑ اور پردے کی جگہ نہ ہو، تو وہاں پر جو وہ پتھر سے اور ڈھیلے سے استنجا کیا ہوا، بالکل صاف ستھرا کیا ہوا، وہ وہاں پر استنجا پتھر کا بھی کافی ہو جائے گا، ڈھیلے کا بھی استنجا کیا ہوا کافی ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے جو آگے وضو کر کے پھر آگے نماز پڑھی جا سکتی ہے، وضو ہو جائے گا، استنجا بھی پتھروں کا اعلیٰ کافی ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے استنجا بنیادی چیز ہے، اس پر زیادہ سے زیادہ زور دینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ آگے چل کر وضو اس کی بنیاد بھی استنجا پر ہے، اور پھر اسی طریقے سے تمام عبادات جو وضو کے بغیر ممکن نہیں، حرام ہے، نہیں کی جا سکتی، جائز نہیں، ناجائز ہیں، تو پھر ان سے پہلے بنیادی جو طور پر بنیادی چیز وہ استنجا ہی ہے۔ اور استنجا میں بے احتیاطی کی وجہ سے وہ پیشاب اگر بہہ جائے اور مخرج سے باہر نکل آئے اور پھر کپڑوں کو لگ جائے، بدن کو لگ جائے، استنجا بھی گیا، وضو بھی گیا، اور پھر جو کپڑا بھی خراب ہوا، بدن بھی خراب ہوا، اس لیے
استنجا میں بے احتیاطی انتہائی جو جرم ہے اور گناہ ہے اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ چند باتیں اور مسائل ہیں جن کو سمجھنا سیکھنا انتہائی ضروری ہے، اور اگر نہ سیکھا جائے یہ مسائل تو انتہائی گناہ کا کام ہے، اور لاپرواہی یہ انسان کے ایمان کو برباد کرتی ہے، عمل کو برباد کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی طرح سے مسائل سیکھنے سمجھنے اور علم کے مطابق عمل کر کے اپنے عمل کو درست کرنے اور ایمان کی حفاظت اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدارین خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔